جس امید سے تم نے دعا مانگی تھی اب قبولیت کا وقت ختم ہونے کو ہے۔ تمہارے ہر آنسو کو اب وہ کچھ ہی وقت میں مسکراہٹوں میں بدل دے گا۔ تہجد کی دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ساری باتیں منوا لیتی ہے۔ کوئی بھی ناممکن کام، ادھوری کہانی یا قصہ ماضی، جب دنیا کے سارے راستے بند ہو جائیں تو دعائیں آسمانی راستے کھول دیتی ہیں۔ تو مطلب ابھی بھی راستہ نکل سکتا ہے۔ امید اگر اللہ سے ہو تو اندھیروں میں بھی راستہ نکل سکتا ہے۔ وہ معجزے کر کے کن فیکون کی طاقت دکھا کر بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی حکمتیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، کہ کچھ چیزیں دعا اور صبر سے ملتی ہیں، اور اختتام میں تمہاری دعائیں تمہیں کیسے تھام لیتی ہیں یہ تمہارے گمان میں بھی نہیں ہو سکتا۔ جس کے لیے اتنا انتظار کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تو اسی کو بہترین بنا کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ تمہارے لب پر آنے والی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے۔ سوچو تو ذرا، اگر اس دعا کے بعد اللہ کی مدد نے آ جانا ہوا تو تمہاری دعائیں تو وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارے مقدر کے اختیار میں بھی نہیں۔ دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے، تو پھر تمہاری چاہت اور محبت کیا چیز ہے؟ دعائیں تو بچھڑے ہوئے یوسف کو یعقوب سے بھی ملوا سکتی ہیں۔ دعائیں تو ہر اس ناممکن چیز کے لیے ہوتی ہیں جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں، جن کو تم اپنی دعاؤں سے مقدر بنا سکتے ہو۔ ان دعاؤں سے تم دیکھ سکو گے کہ اللہ کو تمہارا مقدر لمحوں میں بدلتے ہوئے وہ تمہارے ذہن میں کسی گمان کو تبھی لاتا ہے جب اس نے اس کو حقیقت میں بدلنا ہوتا ہے۔ جب شدت کرب سے اس اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں تک گونجتی رہتی ہے جب تک اللہ کن نہیں فرما دیتا۔ دعائیں تو فقط تمہارا صبر اور یقین مانگتی ہیں۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں اثر نہیں ہے؟ اللہ کے معجزے تمہاری ایک دعا کے فاصلے پر ہیں۔ تمہارا یقین اور دعائیں تمہارے حالات بدلتے ہیں۔ جب اللہ دعا کی توفیق دیتا ہے تب وہ قبولیت کو بھی تمہاری دعاؤں کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ تمہارا صبر رائے گاہ نہیں جانے دیتا، کیونکہ اللہ نے صبر کرنے والوں سے اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی بھی کمزور نہیں پڑ سکتا۔ تم دعا یقین کے ساتھ کرو اور سب کچھ اس کی ذات پر چھوڑ دو۔ وہ سب کی سنتا ہے اور جانتا ہے، اور وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، کیونکہ جو اللہ جانتا ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہارے آنسوؤں کی لاج نہ رکھے اور تمہیں خالی لوٹا دے؟ اور جو کہانیاں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کا اختتام اداسی نہیں ہوتا۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تم اپنی دعاؤں سے اپنا مقدر لکھتے ہو، تمہارا نصیب تم تک وہ بھی نہیں لا سکتا جو تمہاری دعائیں تم تک لاتی ہیں۔ اس نے انتظار کی گھڑی تمہاری حفاظت کے لیے بڑھائی ہے۔ تمہارا اللہ با اختیار ہے، وہ چاہے تو لمحوں میں دعا کو تمہارا مقدر کر دے۔ اس کی خدائی میں بھی کسی کو کوئی دخل نہیں۔ دعا کے لیے اٹھے ہاتھ گواہ ہیں، ابھی تم نے کن فیکون تک پہنچنا ہے۔ تمہاری دعائیں اس بات کی گواہ ہیں تمہارے لیے معجزہ ہونے والا ہے۔ تمہارا اللہ پر یقین بتا رہا ہے کہ تمہاری چاہت پر اللہ حرف کن فرمانے والا ہے، اور تمہارا صبر اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ تمہارے لیے کتنا اجر ہونا ابھی باقی ہے۔ اور نصیب کی چالیں تمہاری دعاؤں سے کبھی نہیں جیت سکتی۔ اللہ کو تم سے محبت ہے، اس لیے وہ آزما رہا ہے۔ جن دعاؤں کا فوراً جواب نہیں مل رہا، اس دیری میں ضبط کا صلہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ جو صبر تم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو،
انعام میں تمہاری چاہ سے نوازا بھی تو جا سکتا ہے۔ اگر آزمائش آئی ہے تو صبر بھی آئے گا، بس اللہ پر یقین رکھو، اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین رکھو، تمہاری دعاؤں کا جواب جلد آنے والا ہے۔